اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عدالت میں جو جج صاحب فیصلہ لکھتے ہیں اس کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک آرڈر شیٹ، ایک شارٹ آرڈر اور پھر ججمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم آرڈر شیٹ کے متعلق بات کریں گے۔ آرڈر شیٹ آپ چاہے اردو میں لکھیں یا انگریزی میں لکھیں، مگر آرڈر شیٹ مفصل ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آرڈر شیٹ اپنے ریڈر یا اپنے اسٹینو کے ذمہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ لکھیں گے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر اسٹینو سے لکھوانی ہے تو ان کو ڈکٹیٹ کریں تاکہ اس میں مکمل تفصیل آ سکے، یا اگر کسی کی حاضری لگانی ہے تو فریقین کی حاضری بعض لوگ لگاتے ہیں، فریقین بما وکلا حاضر، وہ اگر ایک مدعی ہے اور ایک مدعا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو اس میں سے کون سا مدعی حاضر ہے اور کون سا مدعا ہے، یا ان کا مختار حاضر ہے تو مختار کی حاضری لگائیں۔ اگر منشی ہے تو اس کی جگہ وکیل کی حاضری نہیں لگ سکتی، منشی کی حاضری لگائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مشاہدات ہوتے ہیں ہر روز کی پروسیڈنگ کے متعلق، کبھی کسی نے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ کو وٹنس کے بارے میں کچھ ایسا لگا کہ جو بہت ضروری ہے کیس کے متعلق، وہ اس میں لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جج صاحب کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو دوسرے جج صاحب کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس مقدمے میں اس تاریخ کو کیا ہوا، تاکہ وہ صحیح طرح ان کو منتقل ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مشاہدات اگر کیس سے ریلیونٹ ہوں تو اس میں لکھیں۔ یہ زیادہ ضروری اس وقت ہو جاتا ہے جب ان کی آرڈر شیٹس کی بیسس پر آپ کوئی فائنل آرڈر پاس کرتے ہیں، جیسے شہادت بند کرتے ہیں لوگوں کی، تو اگر اس کی ڈیٹیل موجود نہیں ہوگی تو بعض دفعہ وہ اپیل میں یا ریویژن میں اسی بات پر سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو کوئی وارننگ وغیرہ نہیں دی، آپ نے ان کو اپرچونٹی کوئی نہیں دی، آپ نے ان کو آخری موقع نہیں دیا، آپ نے ان کو نوٹس نہیں دیا۔ تو یہ آرڈر شیٹس خود لکھیں، اور اس طرح کی مفصل آرڈر شیٹ ہو، بہت زیادہ لمبی کی ضرورت نہیں ہے، مگر کمپریہنسو قسم کی آرڈر شیٹ لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو شارٹ آرڈر آپ جب فائنل فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو شارٹ آرڈر لکھتے ہیں تو اس شارٹ آرڈر میں مقدمے کی جیسے وائی ڈی سیپریٹ آرڈر ان انگلش آف ٹوڈے، the suit is decreed or dismissed or no order as to cost, file be consigned to the record room، یا اگر آپ کاسٹ لیوی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کاسٹ کے ریزن آپ کو لکھنے پڑتے ہیں ججمنٹ میں، اور یا ود کاسٹ اگر آپ ڈگری کرتے ہیں تو پھر اس کے تفصیلات پرچہ ڈگری میں لکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ہم اس میں کور کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے لیے دعا گو وجیہ الدین۔